ہم آقا علیہ السلام کے لیے سلام پڑھتے ہیں، میلاد پاک میں سلام پڑھا جائے گا، آپ کھڑے ہوتے ہیں خوشی سے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی بات پہ بہت خوش ہوتے قیام کھڑے ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جب خوشی ہوتی، خاص خوشی، تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ عالم، آپ کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جب وہ حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ کو محبت اتنی تھی، جب شہزادی فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے خوشی سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو حضرت سیدہ کائنات کا معاملہ ہے۔ اب آگے چلے، میں آپ کو ایک ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گیا تھا، بھاگ کے شاید یمن چلا گیا تھا۔ اکرمہ اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر بعد میں اس کی بیوی نے اس کو کسی طریقے سے بلوایا اور سمجھا بجھا کے اسے اسلام کے لیے آمادہ کیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اکرمہ کی بیوی اسے اسلام قبول کروا کے مسلمان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور خبر پہنچائی آقا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، خبر سن کے حضور اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضور کی سنت یہ ہے کہ جس بات پہ خوشی ہوتی قیام کرتے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے، کچھ بچے اور بچیاں کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے، اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، بچے بچیاں تھے، شادی کی تقریب سے پلٹے، آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، بڑے اچھے لگے، خوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ تو حدیث پاک میں خوش ہو کر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اللہم، اللہ کا نام لیا اور کہا کہ انتم من احب الناس الیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی، وہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ اکرمہ کو اسلام قبول کرتے، خبر سنی، خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ سیدہ کائنات کو دیکھتے خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی، جس شے سے محبت ہوتی، جس پر خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے۔ تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے۔ مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے، تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضور کی خوشی میں کھڑے ہونا، میلاد کا ذکر سن کر کھڑے ہونا، یہ خوشی میں کھڑا ہونا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق، اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بولیے، اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے۔ قرآن نے گر سکھایا ہے، سجدہ کرو اور تعلق قرب پانا۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نقطہ ہے قابل توجہ اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا، وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے۔ کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے، درود اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے، مگر تعلق درود سے اجرت ملتی ہے۔ ہائے ہائے، تعلق درود سے
اجرت ملتی ہے اور تعلق کے سلام سے قربت ملتی ہے. تعلق کے سلام سے قربت ملتی ہے اور اجرت اور قربت میں فرق ہے. اجرت و قربت میں فرق ہے. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے کیونکہ اس کو اپنی حکومت تخت اور سلطنت کا خطرہ لاحق ہو گیا, جادوگر بلائے, جو مانگنا ہے مانگ لو, مجھے جتوا دو موسیٰ کے مقابلے اور موسیٰ کو ہرا دو. آج جادوگر آ گئے, انہوں نے کہا آج موقع ہے اجرت مانگنے کا, کیونکہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں فرعون کو, جان کے آج سودا کر لو. قرآن کہتا ہے جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے کہنے لگے اگر ہم تمہاری خاطر موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو. قرآن کہتا ہے موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے. اب فرعون کے تو سر پر بنی ہوئی تھی, اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی, اس کی تو اس سے بڑا تو لمحہ ہی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا. قرآن کا جواب سن لیں جو فرعون نے دیا. قرآن کہتا ہے اجرت مانگنے والوں میری جان کا مسئلہ ہے, تم آج موسیٰ کو ہرا دو, اجرت چھوڑو, تمہیں قربت دے دوں گا. قرآن کہتا ہے اجرت چھوڑو, مقربین میں بنا لوں گا, قربت دوں گا. ارے یہ سمجھ اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو بھی کہ اجرت مانگنا, اجرت والے سوداگر ہوتے اور قربت والے یار غار ہوتے, قربت والے اولیاء ہوتے. درود پڑھے تو 10 گناہ معاف, اجرت مل گئی. ایک بار درود پڑھے تو 10 گناہ معاف, اجرت مل گئی. 10 نیکیاں درجے بلند, اجرت مل گئی. اور 10 نیکیاں اجرت مل گئی. 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں, 10 درجات بلند, 30 اجرتیں مل گئی, 30 گنا اجرتیں مل گئی. ایک بار درود پڑھا 30 گنا اجرت مل گئی. اب آقا کی بارگاہ میں پوچھیں آقا درود کی اجرت تو 1 روپے کے مقابلے میں 30 روپے, ایک درود پر 30 اجرتیں. آقا ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں, درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے. ہائے ہائے, میں نے کہا تھا نا جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے, پھر پہچانتے بہت سے ہیں مگر تعلق کوئی کوئی رکھتا ہے. درود آقا بہت سے پڑھتے ہیں مگر جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کی اجرت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو, آؤ, صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں, آؤ آؤ سنو. درود پڑھنے کی اجرت بتا دی, نیکیاں, درجے, گناہ معاف, وہ اجرت. اور جو سلام پڑھے اس کے لیے یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں. تو جو سلام عرض کرے آقا آپ کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیکم, جو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک. آقا جو سلام پڑھے اس کی اجرت کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہوں, سلام پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. واہ واہ درود پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور سلام عرض کرنے والوں کو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے.